آپ روزے سے ہیں، اور سنو، آپ روزے سے ہیں اور روزہ بھی رمضان کے مہینے میں رکھ رہے ہیں جو فرض ہے. آپ روزے سے ہیں، آپ کے پڑوس میں ایک آدمی بیمار ہے، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، ڈاکٹر نے ارجنٹ بلڈ مانگا ہے، لیکن اس آدمی کا جو آپ کا پڑوسی ہے وہ ہندو ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، کوئی بھی ہے، مسلمان نہیں ہے، مان لو اسلام کو چھوڑ کر وہ دوسرے کسی مذہب کا ماننے والا ہے، مان لو تھوڑی دیر کے لیے، لیکن بیمار ہے، اور ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ 1 گھنٹے کے اندر اندر اگر مجھے اس کے گروپ کا بلڈ نہیں ملا تو ہم اس کو نہیں بچا پائیں گے. اس کے بیٹوں کا بلڈ گروپ اس کے بلڈ گروپ سے الگ ہے، اس کی بیوی کا بلڈ گروپ الگ ہے، اور لوگوں کا بلڈ گروپ اس کے گروپ سے الگ ہے، لیکن آپ مسلمان ہیں، آپ کا بلڈ گروپ اس کے بلڈ گروپ سے میچ کھا رہا ہے، اور آپ 1 بوتل خون دے سکتے ہیں اور اس کی جان بچ سکتی ہے. تو ایسی صورت میں آپ کو ڈاکٹر کے پاس جا کر 1 بوتل خون دینا پڑے گا، اس لیے کہ اس کی جان بچانا اس وقت ضروری ہے، آپ اس کی نہیں بچا رہے ہیں. قرآن کہتا ہے من احیاہا فکأنما احیا الناس جمیعا، جس نے کسی ایک انسان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچایا. یہاں آپ ایک ہندو کو یا ایک عیسائی کو نہیں بچا رہے ہیں، ایک انسان کو بچا کر پوری کائنات کی اور پوری دنیا کی انسانیت اور مانوتا کو بچا رہے ہیں. ایسے موقع پر آپ کو بلڈ دینا پڑے گا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا روزے کی حالت میں 1 بوتل خون دینا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ یہ ایک الگ مسئلہ ہے. میرے بھائیوں، آپ کو روزہ ہے، بخار ہے، لیکن ڈاکٹر نے بلڈ جانچ کے لیے سیمپل مانگا ہے، آپ روزہ نہیں توڑنا چاہتے ہیں، تو ایسی کنڈیشن میں آپ بلڈ جانچ کے لیے 2 4 5 ml بلڈ اگر آپ کا نکالا جا رہا ہے تو آپ نکلوا سکتے ہیں، آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. سن لیجئے مسئلہ، اگر 2 4 5 ml بلڈ نکلوانے سے آپ کی جانچ کے لیے جانا ہے بلڈ، 2 4 5 ml بلڈ نکالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن آپ کو 1 بوتل خون دینا ہے. 1 بوتل خون دینے کے بعد کمزوری آنا ہے. کمزوری جب آتی ہے تو بلڈ نکالنے والے آپ کے ہاتھ میں پہلے ایک بال پکڑا دیتے ہیں تاکہ خون کا سرکولیشن بنا رہے، اور آپ ایسے بال دباتے رہیں گے اور بلڈ نکلتا رہے گا. اور بلڈ نکالنے کے بعد 1 بوتل خون دینے کے بعد پھر آپ کو 2 بسکٹ، چائے یا کوئی جوس پلایا جاتا ہے. یہ ہر ہاسپٹل کا ایک نیم ہے. لہذا ایسی صورت میں آپ روزے سے ہیں تو آپ کا وہ بلڈ لے گا نہیں، وہ آپ کو کہے گا کہ پہلے آپ روزہ توڑیے، کچھ کھائیے، کیونکہ بلڈ نکلنے سے آپ کو اور کمزوری پیدا ہو جائے گی. اسلام یہاں آپ کو اجازت دیتا ہے کہ ایک غیر مسلم کی جان بچانے کے لیے آپ کو اگر روزہ توڑنا پڑ رہا ہے تو روزہ توڑ دیجئے. یہ روزے کی قضا تو بعد میں ہو جائے گی، لیکن اگر یہ مر گیا تو دوبارہ زندہ نہیں ہو پائے گا. اس لیے اس کو بچانا، روزہ رکھنے اس وقت توڑ دینا بہتر ہے، اس کو بچانا زیادہ ضروری ہے. لہذا اسلام یہاں آپ کو اجازت دیتا ہے کہ غیر مسلم کی جان بچانے کے لیے روزہ توڑ دو. اس سے بڑا درجہ انسانیت کا اور کیا ہوگا؟ وہ سوچیں جو موب لنچنگ کر کے، درختوں سے باندھ کر، جے شری رام کے نعرے لگوا کر جو ایک انسان کی جان لے لیتے ہیں، وہ سوچیں کہ وہ کس دھرم کے پاسدار ہیں اور کس دھرم کی رکشا کر رہے ہیں وہ. اور وہ بھی سوچیں جو بنا کسی غلطی کے کسی کو پکڑ کر اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر اس کی گردن کو کاٹ دیتے ہیں اور اڑا دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا جہاد کر دیا ہے. وہ سوچیں کہ انسانیت کا احترام تو یہ اسلام نے پیش کیا ہے کہ روزہ توڑ دو لیکن دوسرے کی جان بچا لو. اگر تمہارا بلڈ اس کے بلڈ سے مل رہا ہے تو آپ بلڈ دو اور اس انسان کی جان بچاؤ، اس لیے کہ انسانیت کو آپ بچا رہے ہیں، ایک انسان کو نہیں بلکہ ساری کائنات کے انسان کو آپ بچا رہے ہیں. یہ ہے اسلام کا درس، یہ ہے اسلام کی تعلیم.
یہ ہے اسلام کی شکشا، یہ ہے اسلام کا میرے بھائیوں نظریہ۔ اس سے بڑی انسانیت اور کیا ہو سکتی ہے؟ ایک اور چیز پر غور کیجیے آپ۔ جاؤ بیٹا جاؤ، جلدی جاؤ، آپ کی بیوی انتظار کر رہی ہے گھر پہ۔ پہلے بیٹھ جائیں گے پھر بھاگیں گے، کسی طرح تھوڑا سکون ہوتا ہے تو یہ ایک اور نظریے سے سوچئے۔ اسلام نے انسانیت دیکھی، انسانیت، اسلام نے اتنی باؤنڈیشن لگا دی ہے کہ کوئی بھی شخص جب کسی عورت سے شادی کرے تو کسی بھی قیمت پر کسی دوسرے کے بچے کو یہ اپنا نام نہ دے دے۔ اس پر اتنی باؤنڈیشن لگا دی ہے کہ آپ غور کیجئے، اگر کسی وجہ سے آپ اپنی بیوی کو طلاق دیتے ہیں اور تیسری طلاق جب دی جاتی ہے تو تیسری طلاق جب آپ دیں گے اس کے بعد عورت کی عدت شروع ہو جائے گی۔ اس کے بعد سے جیسی تیسری طلاق دی وہیں سے عدت شروع۔ اب 3 مہینے تک وہ دوسری شادی نہیں کر سکتی ہے جب تک کہ وہ عدت پوری نہ کر لے۔ غور سے سنیے گا، اس کو سنیں گے تبھی بات سمجھ میں آئے گی۔ 3 مہینے تک اس کو کیوں روکا گیا؟ کیونکہ 3 مہینے میں ہو سکتا ہے کہ جو آدمی طلاق دے رہا ہو اس کا کوئی بچہ اس عورت کے پیٹ میں ہو۔ ایسا نہ ہو کہ طلاق کے فوراً بعد شادی کی اگر اجازت دے دی جائے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرے کا بچہ یہ اپنے پیٹ میں رکھے اور کسی دوسرے مرد سے شادی کر لے اور دوسرا مرد اس بچے کو اپنا نام دے دے، حالانکہ یہ اس کا بچہ نہیں ہے۔ اس لیے 3 مہینے کا حکم دیا ہے کہ وہ عدت گزارے گی۔ اگر کسی کا شوہر مر گیا تو عورت عدت گزارے گی کتنے دن؟ 4 مہینے 10 دن۔ اگر کسی عورت کا شوہر مغرب سے پہلے انتقال کیا ہے، مغرب کی اذان سے پہلے انتقال کیا تو وہ دن عدت میں شامل کیا جائے گا، 1 دن مانا جائے گا۔ مان لیجئے آپ کے ہاں 6 بجے مغرب کی اذان ہو رہی ہے اور 5 بجے کسی کا شوہر انتقال کیا ہے تو 5 بجے انتقال کرنے کے بعد بھی اس کا پہلا دن مانا جائے گا، کیونکہ ابھی تاریخ وہی ہے، مغرب کے بعد تاریخ چینج ہوگی، مغرب سے پہلے نہیں، وہ پہلا دن مانا جائے گا۔ یہی عقیقے میں بھی یہی دیکھا جائے گا، 7ویں دن جو بچے کا عقیقہ کیا جاتا ہے یہیں سے دیکھا جائے گا۔ مان لیجئے آپ کا بچہ جمعے کے دن مغرب سے پہلے پیدا ہوا ہے تو جمعے کا دن پہلا دن مانا جائے گا، جمعہ، سنیچر، اتوار، سوم، منگل، بدھ، جمعرات۔ اب عقیقہ کب ہوگا؟ جمعرات کو۔ اور اگر جمعے کے دن مغرب کے بعد بچہ پیدا ہوا ہے، مغرب کے بعد، تو جمعے کا دن نہیں جوڑا جائے گا، پھر سنیچر کا دن جوڑا جائے گا، پہلا دن، سنیچر، اتوار، سوموار، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ۔ اب عقیقہ کب ہوگا؟ جمعے کے دن ہوگا۔ اس بات کو یاد رکھیے گا۔ اور 7واں دن کب پڑے گا؟ جمعے کا دن۔ اگر جمعے کو مغرب کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے تو عربی میں مہینے کی شروعات مغرب کے بعد سے ہوتی ہے۔ ہم لوگ چاند کب دیکھتے ہیں؟ مغرب کی اذان ہو جاتی ہے، نماز کے بعد دیکھتے ہیں۔ جب چاند ہو گیا تو وہیں سے مہینہ شروع، وہیں سے تاریخ شروع، وہیں سے 1 تاریخ ہو گئی، اور وہ دوسرے دن مغرب تک 1 تاریخ رہے گی۔ جو شب قدر میں آپ رات جاگتے ہیں تو کب جاگتے ہیں؟ 20واں روزہ ہوتا ہے، مغرب کے بعد 21ویں رات شروع ہو جاتی ہے۔ آپ 21ویں، 23ویں، 25ویں جو رات جاگتے ہیں وہ اسی حساب سے جاگتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، عورت اگر 5 بجے اس کا شوہر ختم ہوا ہے تو وہ پہلا دن مانا جائے گا عورت کا، 1 دن۔ اس کے بعد 4 مہینے اور 10 دن۔ یہ 4 مہینے 10 دن عورت کی عدت کے دن کیوں شمار کیے گئے؟ آپ کو معلوم ہے تاکہ مرے ہوئے آدمی کا حمل اس عورت کے پیٹ میں نہ ہو سکتا ہے کہ وہ چھپا رہی ہو، حمل پیٹ میں نہ ہو۔ 4 مہینے 10 دن کی مدت بہت ہو گئی ہے۔ اگر اس کے پیٹ میں بچہ ہوگا تو 4 مہینے میں اس عورت کا پیٹ تھوڑا بہت باہر نکل آئے گا، جس سے پتہ چل سکتا ہے کہ اس کے پیٹ میں فلاں آدمی کا بچہ ہے۔ اگر ہے تو جب تک بچہ پیدا نہیں ہو جاتا تب تک اس کی عدت رہے گی، اور اگر نہیں ہے تو 4 مہینے 10 دن کے بعد یہ عورت کہیں دوسرا نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، تاکہ کسی دوسرے آدمی کا، اس مرے ہوئے آدمی کا بچہ کسی دوسرے آدمی کا نام نہ پا جائے۔
یہ اسلام نے ایک باؤنڈیشن لگا دی ہے، باؤنڈیشن بہت سختی ہے اس معاملے میں۔ ہاں خلا کا معاملہ تھوڑا سا الگ ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے مرد طلاق دینا نہیں چاہتا، عورت طلاق لینے پر مصر ہے، نہیں ہمیں طلاق چاہیے، ہمیں نہیں رہنا ہے تیرے پاس۔ مان لیجئے بہت سا شرابی جواری آدمی ہے، عورت نہیں رہنا چاہتی ہے اور آدمی اس کو طلاق نہیں دینا چاہتا، نہیں ہم نہیں دیں گے۔ ایسی صورت میں عورت خلا لیتی ہے۔ خلا یہ ہوتا ہے کہ قاضی کو بٹھائے گی یا 4-5 آدمی کو بٹھائے گی اور کہے گی کہ مجھے اس کے ساتھ نہیں رہنا ہے، آپ لوگ گواہ رہیے، میں خلا لے رہی ہوں، یہ طلاق نہیں دے رہا ہے۔ لہٰذا وہ قاضی نکاح فسخ کر دے گا اور وہ عورت اب آزاد ہو گئی۔ آدمی چاہے طلاق دے یا نہ دے، عورت خلا لے لی ہے، اب یہ آزاد ہو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو 1 پیریڈ، ایک حیض تک رکنا پڑے گا، وہ دوسری شادی نہیں کر سکتی ہے جب تک کہ اس کو ایک پیریڈ نہیں آ جاتا ہے۔ ایک پیریڈ کا مطلب اس کو عورت کو جو ہر مہینے جو ہر عورت کو جو خون بلڈ آتا ہے، ایک پیریڈ، جب تک وہ پیریڈ نہیں آ جاتا ہے تب تک وہ دوسرا نکاح نہیں کرے گی، اور پیریڈ آنے کے بعد پھر وہ دوسرا نکاح کر سکتی ہے۔ پیریڈ آنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ حاملہ نہیں ہے، یعنی جس آدمی سے اس نے خلا لیا ہے اس کا بچہ اس کے پیٹ میں نہیں پل رہا ہے۔ اب سوچئے اسلام نے کتنی باؤنڈیشن لگائی ہے کہ آپ کے پیٹ میں پلنے والے بچے کو اس کے اصلی باپ کا نام ملے، وہ بچہ جب باہر آئے تو اپنی نسبت اپنے اصلی باپ کی طرف کر سکے۔ کتنی حفاظت کی ہے اسلام نے نسل کی، اور نسل کو پاکیزہ بنانے کی کتنی حفاظت کی ہے، لیکن اس کے باوجود اسلام یہ بھی کہتا ہے اگر خدا نخواستہ کسی عورت کے پیٹ میں حرام اولاد پل رہی ہے، زنا کی پیداوار ہے، اور اس نے اقرار بھی کر لیا ہے کہ حرام اولاد ہے، وہ کہہ بھی رہی ہے کہ فلاں آدمی سے میرا ساتھ سمبند بن چکا تھا اور اس کا حمل میرے پیٹ میں ہے، تو اسلام انسانیت کا وہ درس دیتا ہے کہ حرام اولاد ہونے کے باوجود اگر کسی عورت کے پیٹ میں پل رہی ہے تو پیٹ میں بچے کو مارا نہیں جا سکتا ہے۔ اگر اسلامی قانون کہیں ہے اور زناکار کی سزا پتھروں سے مار کے مار ڈالنا ہے، لیکن اگر وہاں یہ پتا چل جائے کہ اس عورت کے پیٹ میں بچہ ہے، اگرچہ ناجائز ہے، اگرچہ حرام ہے، تو اسلامی ملک بھی اس عورت کو سزا نہیں دے سکتا جب تک کہ بچہ پیدا نہ ہو جائے، کیونکہ غلطی اس کی ماں کی ہے، اس بچے کی نہیں جو پیٹ میں پل رہا ہے۔ غور کیجئے اسلام حرام اولاد کو بھی مارنے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ جو عورتیں اپنے پیٹ میں حلال بچوں کو گرا دیتی ہیں ان کو اپنے بارے میں سوچنا چاہیے، کل قیامت کے دن یہ بچہ جس کو تم نے گرایا ہے اپنے پیٹ سے، قیامت کے دن یہ بچہ اپنے ماں کی پستان اور اپنے ماں کی چھاتیوں سے لٹکا ہوا آئے گا۔ جاء یوم القیامت ومعلق بین ثدیہا، وہ بچہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ معلق بین ثدیہا، اپنے ماں کی دونوں پستان سے لٹکا ہوا ہوگا، اپنی ماں کی پستان سے دودھ چوس رہا ہوگا، اور اللہ کہے گا اے اس ماں کی پستان سے دودھ چوسنے والے بچے، کیا تیری کوئی شکایت ہے؟ کیا تو کچھ بولنا چاہتا ہے؟ کیا تجھے اپنے رب سے کچھ کہنا ہے؟ اللہ اس کو زبان دے گا۔ وہ چھوٹا سا بچہ جو اپنے ماں کی پستان سے دودھ چوس رہا ہوگا اپنی زبان ہٹائے گا، اپنا منہ ہٹائے گا، یقول، اور اللہ سے شکایت کرے گا یا ربی ہذہ امی قتلتنی، اللہ یہ میری ماں ہے جس کا دودھ میں پی رہا ہوں، جس کی پستان سے میں لٹکا ہوا ہوں، اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے مار ڈالا تھا، اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے قتل کر دیا تھا، ہذہ امی قتلتنی، اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے مار ڈالا تھا، اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے قتل کر ڈالا تھا، اے اللہ یہ دنیا میں میری نہ ہوئی تو اس کا مت ہو، اس کو بھی تو جہنم میں پھینک دے۔ اللہ رب العالمین پھر اس عورت کو جس نے دنیا میں اپنے بچے کا مرڈر کیا بنا کسی غلطی کے، بنا کسی پریشانی کے، اس نے یہ سوچ کر کہ 3 لڑکیاں پہلے سے، چوتھا بھی میری لڑکی ہے، الٹرا ساؤنڈ میں چیک کرانے کے بعد پتا چلا لڑکی ہے، نہیں ہمیں نہیں چاہیے، اور ایبورشن کرا دیا، گرا دیا، قیامت کے دن اس عورت کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اور وہ بچہ اپنی ماں کو خود جہنم میں لے جانے کا سبب بنے گا کہ نہیں اللہ اس نے دنیا میں مجھے مار ڈالا تھا۔
اسلام تو حرام اور ناجائز اولاد بھی گرانے کی اجازت نہیں دیتا ہے. یہ انسانیت کا احترام ہے, انسانیت کا احترام. اسلام میں بہت جہاں تھوڑا بہت مسئلہ ہارڈ لگتا ہے وہیں آسانی بھی پیدا ہوتی ہے. مان لیجئے رمضان کا مہینہ اور 20 روزے گزر چکے ہیں. آج کوئی ہندو ہے یا کوئی عیسائی مسلمان ہو رہا ہے اور وہ 20ویں روزے کو مسلمان ہوا, تو اب وہ روزہ کب سے رکھے گا؟ روزے تو پورے مہینے کے فرض ہیں, لیکن کوئی ہندو یا کوئی عیسائی یا کوئی یہودی 20ویں روزے کو مسلمان ہو رہا ہے. 20 روزے تک ہندو تھا, عیسائی تھا, یا یہودی تھا, یا جینی تھا, بدھسٹ تھا. 20 روزے کے بعد مسلمان ہو رہا ہے 20ویں روزے کو, تو اب وہ روزہ کب سے رکھے گا؟ آج مسلمان ہوا ہے تو اب جب مسلمان ہوا تبھی سے تو رکھے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ 20 روزے جو اس کے چھوٹے ہیں وہ پورے کرے گا یا نہیں کرے گا؟ تو صاف مسئلہ ہے کہ نہیں کرے گا. کیوں نہیں کرے گا؟ کیونکہ جب وہ اسلام لایا ہے تب تک وہ کافر تھا, اس پر روزہ فرض تھا ہی نہیں. آج وہ اسلام لایا تو اب جتنے روزے ہیں اتنے وہ رکھے گا, بقیہ روزے وہ نہیں رکھے گا. اس لیے نہیں رکھے گا کیونکہ اس وقت اس کے اوپر روزے فرض تھے ہی نہیں. کتنے روزے رکھے گا؟ جتنے باقی ہیں. ایک چیز اور سن لیجئے, 20ویں روزے کو اسلام لایا, لیکن اسلام لا رہا 5 بجے شام میں اور روزہ کھلتا ہے 6 بجے. اب 5 بجے وہ اسلام لا رہا ہے, تو اسلام جیسی وہ 5 بجے لایا تو اب کیا کرے گا؟ آج کا روزہ کیا کرے گا؟ تو 5 بجے اسلام لاتا ہے تو 5 بجے ہی سے اس کا روزہ شروع ہو گیا ہے, کیونکہ 5 بجے سے پہلے اس کے اوپر روزہ فرض تھا ہی نہیں, کیونکہ وہ کافر تھا. جیسے اسلام لایا ویسے اس پر روزہ فرض ہو گیا, ویسے ہی اس کے اوپر روزہ فرض ہو گیا. اب 5 بجے ہی وہ نیت کر لے گا کہ میں روزے سے ہوں. اسلام لے آیا, اشہدو ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ, اسلام لاتے ہی اس کے اوپر عصر کی نماز فرض ہو جائے گی, کیونکہ ٹائم ابھی باقی ہے اور اسلام لا چکا ہے, عصر کا وقت ابھی باقی ہے, لہذا پہلے عصر کی نماز پڑھے گا اور یہیں سے اس کا روزہ بھی شروع ہو جائے گا, کیونکہ اسلام لا چکا ہے. جب سے اسلام لایا یہیں سے روزہ شروع, اور 6 بجے وہ روزہ سب لوگوں کے ساتھ کھول لے گا اور اس کا یہ ایک روزہ مانا جائے گا, یہ ایک روزہ مانا جائے گا. یہ آسانی بھی ہے اسلام, یہ آسانی بھی ہے. اسلام مشکل نہیں ہے, لوگوں نے اس کو مشکل بنا دیا ہے. کیا وہ لوگ صحابہ نمازیں نہیں پڑھتے تھے؟ کیا وہ روزے نہیں رکھتے تھے؟ مشکل بنا دیا ہے. فجر میں نہیں اٹھ پا رہے ہیں صاحب, کیوں؟ اب رات میں 1 بجے جرجی صاحب کو ٹائم ملے گا, 3 بجے تک جلسہ چلے گا, پھر آدمی یہاں سے جائے گا, تھوڑی دیر کمر سیدھی کرے گا, فجر میں اٹھے گا, نہیں اٹھ پائے گا. کلیئر ہے؟ لیکن یاد رکھیے مولانا جرجیز کا جلسہ, اور اس جلسے میں 2:30 بجے 3 بجے تک جاگ لینا, اور اس جاگ لینے کے بعد صبح فجر کی نماز میں نہ آنا, یہ دلیل نہیں ہے اس بات کی کہ آپ کا جلسہ کامیاب ہو گیا ہے, یا یہ عذر نہیں ہوگا کہ میں جلسہ سننے کی وجہ سے رات میں جاگ لیا اس لیے فجر میں ہم نہیں اٹھ پائے. جلسہ کرانا فرض نہیں تھا, فجر کی نماز پڑھنا فرض تھا. آپ نے ایک فرض کو چھوڑا اس کام کے لیے جو آپ کے اوپر فرض ہی نہیں تھا. میرے بھائیوں, یہاں سے یہ میسج لے کے اٹھیے گا, یہ پیغام لے کے اٹھیے گا, یہ تصور لے کے اٹھیے گا. تو انسانیت یہ ہوتی ہے, انسانیت. تو یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا, تم کو ہم نے ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے, تم سب آپس میں بھائی ہو, تم آپس میں ایک ہی باپ کے اور ایک ہی ماں کے بیٹے ہو, تمہارا باپ ایک ہے, تمہاری ماں ایک ہے. اچھا ایک چیز اور بتائیے, غور سے سننا. ہم مسلمان ہیں, یہ ہندو ہے, ہم دونوں کا جھگڑا ہوا ہے. اب کورٹ میں گئے تو جج صاحب بیٹھے ہیں, اگر مسلمان ہیں تو ان کا دل چاہتا ہے کہ ہم مسلمان کی طرف تھوڑا سا جھکاؤ کر دیں, ہندو ہے تو وہ چاہتا ہے تھوڑا سا ہندو کی طرف جھکاؤ کر دیں. یہ ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے.
قرآن نے انسانیت، یہاں پر انسانیت کو فروغ دیا ہے، انسانیت کو بڑھاوا دیا ہے، اور کہا اگر تم سچے مسلمان ہو تو فیصلہ کرتے وقت نہ قوم دیکھو گے، نہ برادری دیکھو گے، نہ ذات دیکھو گے، نہ مذہب دیکھو گے، حکم وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَن لَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ بھائی جس کو جانا ہو ابھی اٹھ کے چلے جاؤ یار، کیوں بار بار اٹھ رہے ہو؟ بہت ڈسٹرب ہوتا ہے ہم کو سامنے۔ لا یجرمنکم شنآن قوم، آئے مسلمانوں، کسی قوم کی دشمنی، کسی مذہب کی دشمنی تمہیں اس بات پر مجبور نہ کر دے کہ تم سچا فیصلہ نہ کر سکو، ان کے ساتھ انصاف نہ کر سکو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اعدلوا، ہر حال میں سچا فیصلہ کرنا، چاہے وہ مسلمان کے خلاف جائے، چاہے وہ ہندو کے خلاف جائے، عیسائی کے خلاف جائے، تمہارے اپنے خلاف جائے، تمہارے اپنے بیٹے کے خلاف جائے، تمہاری اپنی اولاد کے خلاف جائے۔ اچھا آپ کے ہاں مان لیجئے، ہمیں نہیں معلوم چاپی میں یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، بنگال کے جلسوں میں بہت جگہ ایسا دیکھا گیا ہے کہ ایک گاؤں میں کوئی لڑکا اسی گاؤں کی کسی لڑکی کو لے کے بھاگ گیا، 2-4 دن کے بعد پکڑ گئے، گاؤں واپس آئے، اب لڑکی کا باپ روتا ہے، میری لڑکی تو عزت لٹ گئی، برباد ہو گیا، منہ دکھانے کے لائق نہیں ہے۔ اب زور ڈالا جاتا ہے گاؤں کی طرف سے کہ تو لے کے بھاگا تھا، چل اب شادی کرو اس کے ساتھ۔ یہ گاؤں کی طرف سے فیصلہ ہوتا ہے شادی کرو اس کے ساتھ، اور وہ لڑکا تیار نہیں ہے شادی کرنے کے لیے۔ وہ لڑکا کہہ رہا بھائی شادی کی تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی تھی۔ اب یہ لڑکی کا باپ کہہ رہا ہے یہ لڑکا لے کے بھاگ گیا میری لڑکی کو، اب میری لڑکی تو بدنام ہو گئی، کچھ ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، لیکن بدنام تو ہم ہو گئے، کون میری لڑکی سے شادی کرے گا؟ لڑکے کا باپ یہ کہہ رہا بھائی دونوں باتیں کرتے تھے، موبائل پہ لگے رہتے تھے رات رات بھر، ہم کیا کریں؟ لڑکا کہہ رہا ہم شادی کیوں کریں، شادی کی کوئی بات ہی نہیں ہوئی ہے اس سے ہماری۔ ٹھیک ہے ہم بھگا کے لے گئے تو تمہارے گھر تھوڑی گھس کے لے گئے تھے، ہم فون پہ بات ہوئی فلاں جگہ تم آ جاؤ، ہم بھی فلاں جگہ چل رہے ہیں، موٹر سائیکل لے کے آ جائیں گے، ہم وہاں موجود تھے، یہ آ گئی، ہم لے کے بھاگ گئے۔ اب گاؤں میں جو سرپنچ ہوتے، مکھیا لوگ، سنو، اگر یہاں پر بھی ایسا ہوتا ہے تو سن لیں اس گاؤں کا مکھیا و سردار، قیامت کے دن تمہیں بھی گواہی دینا پڑے گی اور اللہ کے سامنے تمہیں بھی جواب دینا پڑے گا۔ اب کیا ہوتا ہے، اچھا ٹھیک ہے تو شادی نہیں کرے گا، نہیں، اب اس لڑکی کا تو عزت خراب ہو گئی، ہاں تو کیا ہوا، چل 5 لاکھ روپے جرمانہ دے گا لڑکا والا لڑکی کو۔ ابے تیرے باپ کا فیصلہ ہے؟ گاؤں کے مکھیا سردار یا سرپنچ یا پنچایت میں جو لوگ بیٹھ کر یہ فیصلہ کرتے ہیں، یہ سب رونگ ہیں، قرآن و حدیث کے خلاف فیصلہ کر رہے ہیں۔ دنیا میں 5 لاکھ 4 لاکھ روپے دلوا سکتے ہو، لیکن قیامت کے دن اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے ہو اس فیصلے سے۔ سوال یہ پیدا ہوا ہے کہ لڑکا بھاگا تو لڑکی بھی تو بھاگی، پھر جرمانہ صرف لڑکے پر کیوں عائد ہو رہا ہے، اور لڑکے کا پیسہ 4 لاکھ 5 لاکھ روپے آپ لڑکی کو اور اس کے باپ کو دلا دیتے ہیں؟ یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ جبکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحدۃ منہما 100 جلدہ۔ زنا کرنے کی، بدکاری کی شروعات لڑکے کی طرف سے پہلے نہیں، لڑکی کی طرف سے پہلے ہوتی ہے۔ بھاگنے اور بھگانے کی شروعات لڑکے کی طرف سے نہیں، لڑکی کی طرف سے پہلے ہوتی ہے۔ یہ سوئی ہے، یہ دھاگا ہے، جرجی صاحب سوئی میں دھاگا ڈال رہے ہیں، لیکن سوئی کو ہم ایسے ہٹا دیتے ہیں۔
دھاگا جا ہی نہیں سکتا ہے. جب سوئی اپنی جگہ پر کھڑی ہے، ٹس سے مس نہیں ہو رہی ہے، تب دھاگا اس سوئی کے اندر چلا جائے گا. یہ صاف صریح دلیل ہے. اگر لڑکی اپنے آپ کو بچائے تو لڑکا کبھی اس کے ساتھ زنا کر ہی نہیں سکتا. مولوی جرجیز کی بات انڈین قانون کے خلاف ہے، لیکن قرآن و حدیث کی روشنی میں ہے. زنا کی شروعات اگر لڑکی بھاگنے کے لیے تیاری نہ ہو تو لڑکا بھگا ہی نہیں سکتا ہے. لڑکی بھاگتی نہیں. سوال ہے صاحب میرا لڑکا، تمہارا لڑکا میری لڑکی بھگا کے لے گیا. تو 18 سال تک پالتا رہا، پھر تو اپنی الماری بھی نہیں بچا سکا. وہ پیسہ بھی لے کے بھاگ گئی اور سونا بھی لے کے چلی گئی، زیور بھی لے کے چلی گئی. جب تو اپنی لڑکی پر اتنا کنٹرول نہیں کر سکا تو جرمانہ لڑکے والوں پر لگاتے ہیں. اور یہ فیصلہ پنچایت کرتی ہے، گاؤں کی سرپنچ کرتا ہے، مکھیا کرتا ہے، سردار کرتا ہے یہ فیصلہ، جو قرآن و حدیث کے خلاف ہے. شادی ہو سکتی ہے یا نہیں وہ ایک الگ مسئلہ ہے، وہ الگ جانے دیجئے. سوال یہ ہے کیا جرمانہ لڑکے کے اوپر عائد ہوگا، جبکہ بھاگنے میں دونوں نے برابر کی بھاگیداری لی ہے. کوئی لڑکا زبردستی گھر میں گھس کر لے کر تو نہیں گیا تھا. آپ کی لڑکی بھی گھر سے نکلی، لڑکا بھی نکلا، دونوں نکلے، ایک ہفتہ غائب رہے پھر آئے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لہذا جرمانہ عائد ہونا چاہیے تو دونوں پر ہونا چاہیے، کوڑے پڑنا چاہیے تو دونوں پہ پڑنا چاہیے، سنسار ہونا چاہیے تو دونوں کو ہونا چاہیے. اگر سزا ملنی چاہیے تو دونوں کو برابر ملنی چاہیے. آپ یہاں لڑکے پر 5 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ کا جرمانہ لگا کر آپ سزا نہیں دے رہے ہیں، بلکہ لڑکے سے لڑکی کو ایوارڈ دلوا رہے ہیں، انعام دلوا رہے ہیں. اب گاؤں کی اور دوسری لڑکیوں کو یہ اتساہن مل رہا ہے کہ ہم بھاگ رہے ہیں، اگر شادی ہوگی تب بھی ٹھیک، اور نہیں ہوگی تو 5 لاکھ روپیہ ہمیں ویسے بھی مل جائے گا. اس 5 لاکھ روپے میں تو ہم دوسری شادی بھی کسی اور سے اچھی طریقے سے کر سکتے ہیں. سن لو، اس جرمانے پر جن لڑکیوں کے حوصلے بڑھتے ہیں ان کا گناہ بھی ان پنچایتوں کے سر پہ رکھا جائے گا. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا. کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر مجبور نہ کر دے کہ تم عدل نہ کرو، فیصلہ نہ کرو. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اعدلوا هو اقرب للتقوى. ہر حال میں انصاف کرنا، ہر حال میں سچی بات کہنا، چاہے وہ کسی کے بھی خلاف ہو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک زرہ کیا ہوتی ہے آپ کو بتاؤں. زرہ ہوتی ہے، جنگ میں جب لڑا جاتا تھا تو ایک لوہے کی قمیص کی طرح یا کرتے کی طرح ایک وہ ہوتا تھا، وہ اپنے گلے میں ڈال لیا جاتا تھا تاکہ دشمن کا تیر سینے میں نہ لگے، اس لوہے پر لگ جائے. تیر آئے، کھنجر آئے، تلوار آئے تو وہ لوہے پر لگے، تو اس کو بولتے تھے زرہ. تو جنگ میں جاتے تھے تو زرہ پہن لیتے تھے صحابہ. حضرت علی کی بھی ایک زرہ تھی جو گھر کے باہر رکھی ہوئی تھی. حضرت علی اندر چلے گئے، زرہ باہر رکھی رہی. جب گھر سے باہر آئے تو زرہ غائب ہو گئی. پانی ہے؟ ٹھیک ہے، چلو آج پی لیتا ہوں. وہ زرہ غائب ہو جاتی ہے. اور سنیے، 6 مہینے کے بعد وہ زرہ ایک یہودی کے پاس نظر آتی ہے. آہا، سنتے رہیے میرے بھائیوں، بڑا زبردست مسئلہ. کس کے پاس؟ ایک یہودی کے پاس نظر آتی ہے وہ زرہ. حضرت علی نے اس یہودی سے کہا یہ زرہ میری ہے. اور حضرت علی کون ہے؟ امیر المومنین. امیر المومنین سمجھ رہے ہو نا؟ اس کو سمجھانے کے لیے بول دوں، چیف منسٹر. امیر المومنین ہے، پورے علاقے کے ذمہ دار ہیں. یہودی سے کہتے ہیں، یہودی یہ زرہ تو میری ہے، تیرے پاس کہاں سے آئی؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، اچھا نیت خراب کر رہے ہو میری زرہ پر، یہ تو میرے پاس بہت دنوں سے ہے. حضرت علی نے کہا، تم پنگا لے رہے ہو.
تمہیں اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ یہ زیرہ میری ہے۔ اس یہودی نے کہا آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ لیجیے، کس سے کہا جا رہا ہے؟ حضرت علی سے۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ زیرہ آپ کی نہیں میری ہے۔ حضرت علی نے کہا میں تمہارے خلاف مقدمہ دائر کروں گا عدالت میں۔ چاہتے تو چیف منسٹر تھے، اپنے لوگوں کو بھیج کر وہ زیرہ لے سکتے تھے، لیکن نہیں، یو پی کے بابا کی طرح تھوڑی تھے کہ خود عدالت بن گئی۔ جن لوگوں نے نقصان کیا ہے اور سرکاری سمپتیوں کو توڑا ہے، پھوڑا ہے، ان کے اوپر جرمانہ لگا دیا۔ ارے جرمانہ عدالتیں لگاتی ہیں، مکھ منتری تھوڑی لگاتا ہے۔ تب سپریم کورٹ نے جوتا اتار کے مارا کھوپڑی پر۔ اب بال تو ہے نہیں، کہاں لگا ہوگا وہ جوتا اللہ بہتر جانے۔ ایسا جوتا لگا، عقل ٹھکانے آ گئی، عقل ٹھکانے۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا، جہاں اس وقت نیتا لوگ جا رہے ہیں کمل والے، وہاں مار کھا رہے ہیں، بھگائے جا رہے ہیں۔ چوکیدار جہاں جا رہا بھیڑ نہیں ہو رہی ہے، لیکن جیسے ہی 7واں چڑھا آج ختم ہوا، کتے کیسے بھونکنے لگے۔ کتے، ہم ان کو کتا کہہ رہے ہیں جو ہڈیوں پہ پلتے ہیں۔ کتے کیسے بھونک رہے ہیں۔ آئے گا تو بابا ہی 300 پار 300 پار 300 پار۔ دیکھ رہے ہیں کیسا مائنڈ سیٹ اپ کر دیا، کس طریقے سے بھونکنا شروع کر دیا۔ بڑی گندی سیاست ہو چکی ہے اس وقت۔ دھرم ایک طرف ہے، اس وقت بابا بھی ایمانداری کے ساتھ رامائن و گیتا پہ عمل کرتا ہوا صرف دھرم کے آدھار پر بھی اگر چل دے تو میرے بھائیوں اس کو قاعدے سے استعفیٰ دے دینا چاہیے، اگر واقعی وہ سچا ہندو ہے تو، اور ہندو دھرم کا سمان کرتا ہے تو اس کو قاعدے سے استعفیٰ دے دینا چاہیے، کیونکہ ہندو دھرم بے ایمانی نہیں سکھلاتا ہے، ہندو دھرم عدل و انصاف کی بات کرتا ہے۔ یہ تو دھرم کی آڑ میں بہروپیے بنے بیٹھے ہیں، بہروپیے، یہ دھرم کی آڑ میں لٹیرے بنے بیٹھے ہیں سب لوگ۔ اس حصے کو کوئی بھی یوٹیوب چینل والا دے گا نہیں۔ جو ہم بولے ہیں ابھی یہ بات، اگر میں نے کہیں بھی دیکھ لیا اس کو ایسی اسٹیج سے نام لے کے بھگاؤں گا، کیونکہ ہماری نظر ہے سب پر، اس کو گھسنے نہیں دوں گا، پھر اپنے جلسے میں نام لے کے بھگاؤں گا اس کو۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت علی نے کہا میں مقدمہ دائر کروں گا، اس یہودی نے کہا کر دو مقدمہ، دیکھتے ہیں عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے۔ حضرت علی نے مقدمہ دائر کر دیا، کہاں؟ کورٹ میں، عدالت میں۔ اور جج کون ہے؟ قاضی شریح۔ اور یہ جج کس نے بنایا؟ حضرت علی نے۔ جج کس کا؟ علی نے بنایا۔ لیکن جج بنا ضرور رہے حضرت علی، لیکن جج نے یہ نہیں دیکھا کہ مجھے جج بنایا کس نے۔ جج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مجھے عدل اور انصاف کو قائم رکھنا ہے۔ قرآن کی اس آیت کے پیش نظر کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَن لَا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ کبھی کسی قوم کی دشمنی تمہیں غلط فیصلہ کرنے پر مجبور نہ کر دے، صحیح فیصلہ کرنا، چاہے وہ کسی کے خلاف۔ اس یہودی کے پاس نوٹس پہنچا کہ تمہیں بھی آنا ہے۔ حضرت علی اور یہودی دونوں ایک ہی دن پہنچتے ہیں قاضی شریح کی عدالت میں۔ قاضی شریح کی عدالت میں یہ ایسا جج نہیں تھا جو ہمارا چوکیدار بنا دیتا ہے، اس لیے بابری مسجد کا فیصلہ ان کے پکش میں چلا جاتا ہے، کیونکہ ہم نے آپ کا نمک کھایا ہے تو نمک حلالی تو کرنا ہی ہے۔ یہ سسٹم نہیں تھا وہاں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کورٹ میں موجود ہے، ایک کٹ گھرے میں کھڑے ہیں، یہودی بھی دوسرے کٹ گھرے میں کھڑا ہے۔ پوچھا ہے علی مقدمہ آپ نے دائر کیا ہے، بتاؤ کیا پرابلم ہے؟ کہا اس یہودی کے پاس ایک زیرہ ہے، وہ زیرہ میری ہے، اور یہودی کہتا ہے کہ وہ زیرہ میری ہے، لہٰذا اس یہودی سے وہ زیرہ مجھے دلوائی جائے۔ قاضی صاحب نے کہا ہے یہودی حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ وہ زیرہ میری ہے، تم اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس یہودی نے کہا حضرت علی جھوٹ بول رہے ہیں، زیرہ میری ہے۔
اس وقت میرے پاس ہے، میں عدالت کے باہر رکھ کر آیا ہوں۔ قاضی نے حضرت علی سے کہا، اے علی، یہ شخص کہہ رہا وہ زرہ میری ہے، تم کہہ رہے ہو میری ہے، ابھی زرہ تو اس یہودی کے پاس ہی رہے گی کیونکہ اس کا مالک وہ ہے، بھی اس کے پاس ہے، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ اگر وہ زرہ تمہاری ہے تو تمہارے پاس کوئی گواہ ہے یا نہیں؟ اس گواہ کو بلاؤ، میں اس سے پوچھوں اس زرہ میں کیا کیا تم نے دیکھا ہے اور کس بنیاد پر کہتے ہو کہ وہ علی کی زرہ ہے؟ حضرت علی نے کہا ہاں گواہ ہے۔ کہا کون؟ کہا ہے۔ کہا اس گواہ کو بلاؤ۔ جب گواہ کو بلایا گیا تو وہ گواہ حضرت علی کے بیٹے حضرت حسن تھے۔ وہ کٹگھرے میں کھڑے ہوئے اور گواہی دینے لگے، اے قاضی صاحب، یہ میرے ابو کی زرہ ہے اور میں زرہ کو اچھی طرح پہچانتا ہوں، میرے باپ کبھی جھوٹ نہیں بولے، لہٰذا یہ زرہ میرے ابو کی ہے، میں گواہی دیتا ہوں اس زرہ کو یہودی سے لے کر میرے باپ کو دلوایا جائے۔ قاضی صاحب کا فیصلہ سنیے، قاضی صاحب کا فیصلہ سنیے۔ قاضی صاحب کہتے ہیں امیر المومنین سے، اے علی، جی آپ کی گواہی آپ کے بیٹے نے دی اور شریعت باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی معتبر نہیں مانتی ہے۔ شریعت کہتی ہے، قرآن و حدیث کہتی ہے، باپ کی گواہی اگر بیٹا دے تو اس گواہی کو نہیں مانا جائے گا، کیونکہ بیٹا اپنے باپ کے خلاف بولتا ہی نہیں ہے، وہ اپنے باپ کی حمایتی میں بولتا ہے، لہذا کوئی دوسرا گواہ لاؤ، آپ کے بیٹے کی گواہی شریعت کے مطابق قبول نہیں۔ حضرت علی نے کہا ایک دوسرا گواہ بھی ہے میرے پاس، اپنے غلام کو بلایا۔ جب غلام کٹگھرے میں آتا ہے، حضرت علی نے کہا یہ میرا گواہ ہے۔ غلام نے گواہی دی کہ یہ زرہ علی کی ہے، ہمارے آقا کی ہے۔ حضرت جج صاحب نے پوچھا قاضی صاحب نے کہ تم کون ہو؟ کہا میں ان کا غلام ہوں۔ فرمایا قمبر نام ہے میرا، میں ان کا غلام ہوں۔ کہا ہے علی، شریعت کہتی ہے مالک کے حق میں غلام کی گواہی بھی قبول نہیں کی جاتی ہے، کیونکہ غلام اپنے آقا کے خلاف، اپنے مالک کے خلاف بولتا ہی نہیں ہے، اس کے اوپر اپنے مالک کا پریشر ہوتا ہے، وہ جانتا ہے کہ اگر اپنے مالک کے فیور میں نہیں بولا تو گھر مار کھائیں گے، ہمیں مارا جائے گا، ستایا جائے گا، لہذا مالک کے حق میں غلام کی گواہی بھی قبول نہیں۔ اے علی، معذرت کے ساتھ آپ کی غلام کی گواہی بھی قبول نہیں کی جائے گی، کوئی اور گواہ ہو تو لاؤ۔ حضرت علی نے کٹگھرے میں کھڑے ہو کر کہا، اے جج صاحب، قاضی صاحب، ان دو گواہیوں کے علاوہ میرے پاس اور کوئی گواہی نہیں ہے۔ آج کل تو 100 روپے میں جھوٹے گواہ مل جاتے ہیں، میرے پاس اور کوئی گواہی نہیں ہے۔ قاضی صاحب کا فیصلہ ہوتا ہے، اے یہودی، حضرت علی زرہ کو ثابت کرنے میں اور گواہ پیش کرنے میں ناکام رہے، وہ شریعت کے مطابق سچا گواہ پیش نہیں کر سکے، اور جو گواہ پیش کیا وہ شریعت کے دائرے میں آتا ہی نہیں ہے، لہٰذا علی ناکام رہے زرہ کو اپنا ثابت کرنے میں۔ وہ زرہ کے مالک تم ہو اور عدالت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ زرہ کے حقدار تم ہی رہو گے، وہ زرہ تمہاری رہے گی، اس زرہ پر تمہارا حق ہے، تم جا سکتے ہو اور زرہ بھی لے جا سکتے ہو۔ یہ اس جج کا فیصلہ ہے جو حضرت علی نے بنایا، یہ اس قاضی کا فیصلہ جس کو حضرت علی نے بنایا، لیکن قرآن و حدیث کے مطابق فیصلہ کیا۔ فیصلہ میں اگرچہ زرہ میں حضرت علی ہی کی تھی، زرہ حضرت علی کی تھی، لیکن گواہ وغیرہ نہ لانے میں ایسا ہو جاتا ہے کہ فیصلہ یہودی کے حق میں کرنا پڑتا ہے۔ یہودی اس زرہ کو اٹھاتا ہے، کٹگھرے سے باہر نکلتا ہے، کہتا ہے جج صاحب آپ کے فیصلے کو سلام کرتا ہوں، آپ نے وہی فیصلہ کیا جو قرآن و حدیث میں بتایا گیا، آپ نے وہی فیصلہ کیا جو محمد رسول اللہ نے بتایا، آپ نے وہی فیصلہ کیا، اور میں یہی دیکھنا چاہتا تھا کہ امیر المومنین علی کے ہوتے ہوئے مجھ پر جبر تو نہیں کیا جاتا، ظلم تو نہیں کیا جاتا آپ کی عدالت میں، اور علی نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہاں پر ظلم و زیادتی کا کوئی شائبہ بھی نہیں پایا جاتا ہے۔
اب میرا فیصلہ سن لیجئے جج صاحب، قاضی صاحب، حضرت علی سچے ہیں، یہ زنا حضرت علی ہی کی ہے، یہ دروازے کے باہر رکھی ہوئی تھی، کوئی نہیں تھا، میں اس کو اٹھا لایا، 6 مہینے تک میں نے اس کو چھپایا، اور ایک دن جان بوجھ کر 6 مہینے کے بعد میں علی کے سامنے آ گیا تاکہ علی میری زنا کو دیکھ لے، پھر دیکھیں کیا ریئیکشن لیتے ہیں، پھر ساری پرتکریا عدالت کے مطابق چلتی ہے، اور ہم نے دیکھا اس پورے معاملے میں ظلم و ستم نہیں ہوتا ہے، لہٰذا یہ زنا علی کی ہے، میں علی کو دے رہا ہوں، اور آج اس بات کا اقرار بھی کرتا ہوں کہ آپ نے قرآن و حدیث کے مطابق سچا فیصلہ سنایا، آج اسلام سے میں بھی اپنا رشتہ جوڑ رہا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، یہ کلمہ پڑھ کر حضرت علی اسلام کے سامنے وہ یہودی اسلام لے آتا ہے۔ یہاں سے آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت علی کے خلاف فیصلہ ہو رہا ہے، حضرت علی کے خلاف فیصلہ ہو رہا ہے، تو کسی کی دشمنی تمہیں اس بات پر مجبور نہ کر دے کہ تم اس کے ساتھ ناانصافی کرو، ناانصافی نہیں ہونی چاہیے۔ عمر ابن عاص کے لڑکے نے ملک کے شام کے اندر ایک یہودی بچے کو اس بات پہ تھپڑ مار دیا تھا، اور چھوٹا سا بچہ، وہ 12 سال کا یہودی بچہ سیدھے سیدھے کہتا ہے کہ میں اب جاؤں گا اور میں اس شہر کے گورنر عمر ابن عاص سے اس کی شکایت کروں گا کہ تم نے مجھے تھپڑ مارا ہے۔ بیٹا کیا کہتا ہے؟ عمر ابن عاص کا بیٹا کیا کہتا ہے یہودی بچے سے؟ ارے جا، جس سے بھی شکایت کرنا ہو کر، میرا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، میں اسی گورنر کا بیٹا ہوں، میں عمر ابن عاص کا بیٹا ہوں، میں عمر ابن عاص کا بیٹا ہوں، مجھے کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ پھر یہودی بچے کی ہمت نہیں ہوئی، بھائی گورنر کا بیٹا ہے، اب کیا ہوگا؟ جیسے یو پی میں منتری کا بیٹا گاڑی چڑھوا دیا، اب سوچئے اتر پردیش کی فضا کیا ہو رہی ہے، انڈا چوری، کتاب چوری، بکری چوری، یہ مقدمے لگے ہیں اعظم خان کے اوپر، ابھی تک 2 سال سے جیل میں ہے، اور ایک آدمی منتری کا بیٹا 8 کسانوں کے اوپر گاڑی چڑھا دیا تو 4 مہینے میں جیل سے باہر آ گیا، 4 مہینے میں جیل سے باہر آ گیا، کیوں؟ منتری کا بیٹا ہے اور گرا راج منتری کا بیٹا ہے، تو اب آپ سوچئے کون کیا کر سکتا ہے؟ تو وہ عمر ابن عاص کے بیٹے نے سوچ لیا کہ میرا کیا اب کیا ہوگا؟ یہودی بچے نے سوچا یہ تو اس گورنر کا بیٹا ہے۔ 1 مہینے کے بعد جب حضرت عمر آتے ہیں اور انہوں نے تمام لوگوں کو اکٹھا کیا، پوچھا تم عمر ابن عاص سے خوش ہو یا نہیں؟ میں نے جس کو گورنر بنایا تھا تم اس سے خوش ہو یا نہیں؟ تمام لوگ کہتے ہیں خوش ہیں، عمر ابن عاص کی حکومت بہت اچھی چل رہی ہے، اچھا کام کر رہے ہیں، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ وہی 12 سال کا یہودی کا کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ میں عمر ابن عاص سے خوش ہوں، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن امیر المومنین ایک چیز کا انصاف مجھے چاہیے۔ آج سے 1 مہینہ پہلے عمر ابن عاص کے بیٹے نے مجھے تھپڑ مار دیا تھا، صرف اس لیے کہ میرا گھوڑا ان کے گھوڑے سے آگے نکل گیا تھا، اسی بات پر غصہ ہو کر انہوں نے تھپڑ مار دیا تھا۔ اچھا ادھر آؤ، اس 12 سال کے بچے کو بلایا اور یہودی بچے کو بلایا، ادھر آؤ، اپنی گود میں بٹھایا، پوری بات بتاؤ، پوری بات بتائی، کہا کہ عمر ابن عاص کے بیٹے نے مارا۔ کہا پھر تم نے شکایت کیوں نہیں کی؟ کہا اس لیے نہیں کی کہ عمر ابن عاص کے پاس جب میں آ رہا تھا تو عمر ابن عاص کا بیٹا مجھ سے بولا میرا کچھ نہیں ہوگا، میں عمر ابن عاص کا بیٹا ہوں، میں گورنر کا بیٹا ہوں، میرا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ فرمایا اچھا چلو 1 تھپڑ مارو۔ 1 تھپڑ عمر ابن عاص کے بیٹے کے مارا گیا، زور سے تھپڑ لگایا گیا، جلاد نے تھپڑ لگایا۔ پھر عمر ابن عاص سے کہا آپ بھی ادھر آئیے۔ عمر ابن عاص نے کہا مجھے کیوں؟ جلاد سے کہا 1 تھپڑ اس کے باپ کے بھی مارو، اس گورنر کے بھی مارو۔ پوچھا ایسا کیوں؟ کہا پہلے تھپڑ کھاؤ اس کے بعد بتاتا ہوں۔ 1 تھپڑ عمر ابن عاص کے بھی پڑ گیا۔ عمر ابن عاص نے کہا آپ کا انصاف تو ٹھیک ہے، بیٹے نے مارا تھا، بیٹے کو مارا گیا، لیکن مجھے کس لیے مارا گیا ہے اے امیر المومنین، کیا آپ یہ بتائیں گے؟ فرمایا ہاں تمہیں اس لیے مارا گیا ہے کیونکہ تم نے اپنے بیٹے کو صحیح تعلیم نہیں دی ہے، تم نے اپنے بیٹے کو صحیح تربیت نہیں دی ہے، تم نے اپنے بیٹے کو صحیح درس نہیں دیا ہے۔ تمہارا بیٹا یہ کیسے بولا کہ میں اس
شہر کے گورنر کا بیٹا ہوں، میرا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے ان کو اسلام کی تعلیم نہیں دی ہے، ان کو تم نے اسلام کی دعوت نہیں دی ہے، ان کو بتایا نہیں ہے کہ اسلام میں امیری غریبی کچھ نہیں، چھوٹا بڑا کچھ نہیں ہوتا ہے، سب برابر ہے۔ آپ کے بیٹے کو یہ تربیت کہاں سے ملی کہ میرا باپ گورنر ہے، میرا کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے؟ تم نے اپنے بیٹے کو صحیح تعلیم نہیں دی ہے، اس لیے یہ تھپڑ تمہیں مارا گیا۔ اب آئندہ تم اپنی اولاد کو بھی صحیح تربیت دو گے۔ یہ عدل تھا، یہ انصاف تھا، یہ فیصلہ تھا میرے بھائیوں، اس زمانے کا